تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ رب العالمین نے عذاب کے لیے جلدی مچانے والوں کو جواب دیا اور اپنی قدرت کاملہ کے تفصیل کچھ بیان فرمائی تاکہ انسانیت یہ نہ بھول جائے کہ دنیا میں کچھ اختیارات مل گئے تو یہ مختار بن گئے، یا دنیا میں تھوڑی دنوں کی زندگی مل گئی تو یہی ہمیشہ رہنا. اللہ نے کس انداز میں یہ بات سمجھائی، سماعت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اسی اللہ کے پاس ساری چیزوں کی خزانوں کی چابیاں ہیں، غیب کی ساری چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اس کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا. اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہیں، جو کچھ سمندروں میں ہیں، زمینوں میں ہیں کیا کیا ہیں سب جانتا ہے. اس کی ایک ادنا سی مثال اللہ نے بیان کی. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. درخت میں سے، درخت کے بعض درختوں چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے، بالکل چھوٹے پتے، درخت میں سے پتا بھی گرتا ہے تو وہ اسے بھی جانتا ہے. اور زمین کے اندھیروں میں اگر کوئی دانہ بھی بویا جاتا ہے یا دانہ بھی ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی جانتا ہے. زمین کے اندھیروں میں کون سا دانہ ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. اور جو کچھ تر، یعنی جیسے پھل ہے، اناج ہے، دھان ہے، یہ چیزیں تر ہیں، تر چیزوں کو بھی جانتا ہے، خشک چیزوں کو بھی جانتا ہے. یعنی بڑے بڑے پتھر، چھوٹے چھوٹے کنکر، چھوٹے چھوٹے ذرات، خشک کو بھی جانتا ہے اور تر کو بھی جانتا ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں سب اسی کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. وہ اللہ جل شانہ نے اس کھلی ہوئی کتاب میں لوح محفوظ میں قائم کر رکھی ہے. اللہ جل شانہ نے انسان تو انسان، ساری مخلوقات اس کے قبضے میں ہیں، روشنی میں ہو یا اندھیرے میں، زمین پر ہو یا سمندر میں، تر ہو یا خشک، چھوٹی ہو یا بڑی، ذی روح ہو یا غیر ذی روح ہو، سب اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہ بتلاتے ہیں اے انسانو، تم یہ نہ سمجھو تم اپنے اختیار سے جی رہے ہو. چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک اللہ کے قبضے میں ہیں، اسی کے اختیار میں ہیں، اسی کی طرف سے ساری چیزوں کا نظام چلتا ہے. اس لیے ہمیں اسی کا فرما بردار ہو کے زندگی جینا چاہیے. اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اگلی آیت میں جو بات بیان فرمائی وہ انسان کے لیے موت کو اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے بڑی ہی اکثیر ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اکثیر ہے. انشاءاللہ آئندہ سبق میں اللہ تعالی ہمیں اس کی نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری کرنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.